الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العادیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آئیے اجرا قواعد کر لیتے ہیں۔ والعا، یہ عین کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کھڑا زبر کھڑا زیر حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر یا کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس پر بھی کھڑا زبر ہے۔ یہ جو با ہے، یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ ضاد کو موٹا پڑھیں گے، ہا کو برابر نکال کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر آیت ہے، وقف کرنے کی صورت میں اب دو زبر کی تنوین ہے تو اس کو الف سے بدل دیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو وقف کرنے کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں اس کو الف سے بدل دیں، یعنی الف مدہ سے بدل دیں، تو یہ حن سے ہا الف زبر ہا ہو جائے گا۔ والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا ضبحا۔ اس کے آگے ہم دیکھیں تو یہاں پر واو میں واو مدہ ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے حرف میم پر پیش ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے۔ دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں خوب قلقلہ ظاہر ہوتا ہے۔ قلقلہ کا معنی ہے آواز کا لوٹتے ہوئے نکلنا۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کو برابر نکال کے پڑھیں گے، اس پر دو زبر کی تنوین ہے، حالت وقف میں اس کو بھی الف مدہ سے بدل دیں گے۔ فالموریات قدحا فالموریات قدحا قدحا فالموریات قدحا۔ یہاں پر غائن کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ غائن حروف مستعلیہ میں سے، اور وہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر را کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، را سے پہلے یا ساکن میں بھی مدہ ہوگا، یا کو بھی ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، اور صاد کو جو اس کے بازو میں ہے اس کو پر پڑھیں گے، یا حالت وقت میں دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل دیں گے۔ فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا۔ یہاں پر سا کو برابر نکال کر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور ہا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ قاف میں قلقلہ ہوگا، عین پر دو زبر کی تنوین ہے، حالت وقت میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا نَقْعًا آواز پلٹ کے نکلے. یہ طا کو موٹا پڑھیں گے اور طا میں قلقلہ ہوگا کیونکہ طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے.
ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے ہا کو، میم میں اظہار شفوی ہوگا یعنی گنہ کر کے نہیں پڑھیں گے، اور عین پر دو زبر کی تنوین ہے، حالت وقت میں اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اس کے آگے یہاں پر نون میں گنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میں مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آیا ہے، تو گنہ کر کے پڑھیں گے۔ گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، گنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، با کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ کھڑا زیر حروف یہ کھڑی حرکات میں سے ہے، اور کھڑی حرکات حروف مدہ کا یہ مقام ہوتی ہے، یعنی اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں واؤ میں مدہ ہوگا، کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے حرف نون پر پیش ہے، تو اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ دال پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کو ساکن کر دیں گے حالت وقت میں۔ جب ساکن کریں گے تو یہاں پر ایک قاعدہ پیدا ہوگا، اور وہ قاعدہ ہے قلقلہ۔ وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ پیدا ہوگا، اور دوسرا قاعدہ مد عارض کا بھی قاعدہ یہاں پر پیدا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ حروف مدہ واؤ کے بعد عارضی سکون ہے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ بھی ہوگا۔ ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لربه لکنود۔ اس کے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر نون میں گنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میں مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ ہاں پر یہ الٹا پیش ہے، یہ بھی کھڑی حرکات میں سے، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ذال پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یا میں مدہ ہوگا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے حرف ہا پر زیر ہے، تو یا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں حالت وقت میں دال کو ساکن کر دیں گے۔ جب دال کو ساکن کریں گے تو یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ پیدا ہوگا، اور دوسرا مد عارض کا قاعدہ۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، لَشَهِيدٌ۔ یہاں پر بھی نون مشدد میں گنہ ہوگا، ہا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، با کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، خا کو موٹا پڑھیں گے۔ یا میں لین ہوگا تو یہاں پر یا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہوگا، یہاں حالت وقف میں دال کو ساکن کر دیں گے، دال ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ دالوی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، یہاں پر بھی الف میں مدہ ہوگا، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی الف میں مدہ ہوگا، کیونکہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف میں مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے، با میں یہ واؤ میں مدہ ہوگا، واؤ مدہ ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کو ساکن کر دیں گے حالت وقت میں، اور را کو پر پڑھیں گے حالت وقت میں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ یہاں پر ہا کو نکال کے پڑھیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ الف میں مدہ ہوگا، کیونکہ الف سے پہلے حرف میم پر زبر ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ واؤ میں مدہ ہوگا، را کو ساکن کر دیں گے، ساکن کرنے کی صورت میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا یہاں پر، اور را کو پر پڑھیں گے حالت وقت میں، اور وصل میں باریک پڑھیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صاد میں سیٹی کی آواز نکالیے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
اس لیے کہ صاد حروف صفریہ میں سے ہے، اور حروف صفریہ کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح ایک آواز نکلتی ہے۔ نون میں یہاں پر غنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میں مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، با کو جماؤں کے ساتھ ادا پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، کیونکہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اس والے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ وہاں پر یہ واو میں لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر دال میں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ آنے والا حرف جو ہے وہ لام ہے، لام حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں دال کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اس میں یرملون کا قاعدہ ادغام ہوگا، اور ادغام بھی بغیر گننے والا۔ ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، گننے والا ایک بغیر گننے والا۔ نون ساکن تنوین کے بعد را یا لام آئے یرملون میں سے تو وہاں پر گنہ نہیں ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے۔ را لام کے علاوہ یا میم واو نون یہ آئیں تو گنہ ہوتا ہے، را اور لام میں صرف گنہ نہیں ہوتا۔ خا کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، اور یہاں حالت وقت میں را کو ساکن کر دیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا رکنے کی صورت میں۔ ان ربهم بهم، ربهم یہ اخفاء شفوی ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یومئذ لخبیر۔ اس کو توجہ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو قواعد سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کا وزٹ کیجیے، وہاں پر انڈرسٹینڈ تجوید کے نام سے ایک آپشن ملے گا، آپ اس میں جائیے۔ الگ الگ قواعد کی ہم نے بلیک بورڈ کے ذریعے ویڈیو بنا کر وہاں پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ابھی شروع کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا تو مدنی قاعدے کے، نورانی قاعدے کے ہم نے ویڈیو اپنے چینل پر الحیات اکیڈمی پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کے آپ ایک ایک کر کے سبق کر کے سن سکتے ہیں، اور آپ اچھا قرآن شریف پڑھنا، درست قرآن شریف پڑھنا مخرج کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے بچے وغیرہ تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن کی تو ان کے لیے بھی ان ویڈیوز کو دکھانا، ان ویڈیو کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا یہ بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں تک اپنے اس کی دعوت پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعوت کی وجہ سے کوئی صحیح قرآن شریف پڑھنے والا بن جائے، اور یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ ہمارے پڑھانے میں کسی طرح کی کوئی خامی ہو تو آپ ہماری اصلاح کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔